السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے دو جہاں کے مالک، اے گلشن کے والی، اے دو جہاں کے مالک، اے گلشنوں کے والی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، اور تیرے ہی فیض سے ہے سر سبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری رنگت اور پھولوں میں تیری ڈالی۔ یہ سلسلہ جہاں کا، دنیا کے گلستاں کا، یہ سلسلہ جہاں کا، دنیا کے گلستاں کا، پھولوں بھری زمین کا، تاروں کا آسماں کا، پیارا ہے نام تیرا اور پیارا ہے کام تیرا، تو نے ہمیں بنایا یا اللہ، تو نے ہمیں بنایا اور بولنا سکھایا، ہر شے میں ہم نے پایا تیرے کرم کا سایہ، مالک ہے تو خدایا، خالق ہے تو خدایا۔ بہت سارے حضرات، مختصر سے وقت میں گفت و شنید سے قبل آئیے گنبد خضرا کی جانب لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑیے بآواز بلند صلی اللہ کے دوسرے
پارے کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو ہم اگر اس کا شکر صرف اس چیز پر کرتے رہے کہ اس نے ہمیں تمامی مخلوقات میں سے اشرف المخلوق انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد اس کا لاکھوں اربوں کھربوں شکر ہے کہ اس نے خالی انسان ہی نہیں چھوڑا بلکہ با ایمان انسان بنایا۔ پھر اس کا کروڑوں کھربوں اربوں شکر کہ صرف اس نے با ایمان انسانوں میں سے نہیں بلکہ اپنے محبوب کا امتی بنایا، تمام امتوں میں افضل بنا دیا۔ اسی پر اگر ہم شکر کریں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سنیے، جلسے کی تقریر الگ ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ الگ ہوتا ہے۔ جو چیز جلسے میں ہے وہ خطبے میں نہیں، جو خطبے میں ہے وہ جلسے میں نہیں، دونوں کا انداز الگ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، پانی کے قطرے سے، وہ قطرہ جو ناپاک بدن پر لگ جائے تو بدن بھی ناپاک، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک، لیکن اسی قطرے سے اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اشرف المخلوقات بنا دیا، اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس کو سانسیں بخشی، اس کو ہر طرح کی آسائش دی۔ یہ رب العالمین کا کرم خاص ہے، ہم اور آپ پر کہتے سبحان اللہ۔ لیکن آیا غور کرتے ہیں ہم؟ مجھے یہ بتائیے کہ ایگزامپل ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں۔ کسی محلے میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، بیچ میں ممبر صاحب آئیں یا کہ سرپنچ صاحب آئیں یا کہ امام صاحب آ جائیں، اور ان دونوں کا جھگڑا جو ہے وہ ختم کر دیں، ان کی زندگی جو ٹینشنوں سے گھری ہوئی ہے اس ٹینشن کو وہ ختم کر کے دونوں کے درمیان صلح کر دیں، یعنی سکون مل جائے۔ لڑائی فتنہ ہے، بے سکونی ہے، یہی ہے۔ لیکن کوئی آدمی آیا، پنچ آیا، سرپنچ آیا، امام صاحب آئے، زہر بغل کوئی بڑا آدمی بیٹھا، اس نے دونوں کو ملا دیا، دونوں کے بیچ کی ٹینشن کو دور کر دیا۔ اب یہ بندے دونوں کہتے ہیں جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر سے اس پریشانی کو ختم کر دیا۔ بولتے نہیں بولتے آپ؟ لیکن وہ رب العالمین ہے جو ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی آسائش سے، ہر طرح کے آرام سے نواز رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا شکر نہیں کر رہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، گناہ کبیرہ تو ہے ہی، اور سن لو 11ویں ہم وہ صفات رضی اللہ تعالیٰ کی ضرور دیتے ہیں، دیتے رہو، عمل مباح ہے، مستحب ہے، دو گے تو ثواب، نہیں دو گے تو گنہگار نہیں۔ لیکن اگر انکار کرو گے کہ یار میں کسی چیز کا نام نہیں، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ گمراہیت ہے۔
پڑھ رہا ہے، کوئی 6 پڑھ رہا ہے، پھر اس کی فضیلت لکھی ہوتی ہے بعض کتب کے اندر کہ اتنے پڑھ دو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ملے گا۔ صاف لفظوں میں سن لو، یہ اس کو ملے گا جس کی فرض قضا ہوئی نہیں ہے، جس کی فرض اور جس نے پورے سال فرض نماز پڑھی نہیں، جمعے کے قریب نہیں آیا، 5 وقتہ جو فرائض ان کو ادا کیا ہی نہیں، اور خالی 2 راتوں کے درمیان بیٹھا اور سوچ لیا جناب اب اتنے نفل پڑھ لوں گا اور آج کی رات میں صبح بخشش کا پروانہ لے کر کے چلا جاؤں گا، تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے، یہ پھر ملنے والا نہیں، کیونکہ پہلے فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو نوافل ادا کرنے پڑے گا۔ فرض تو فرض ہے نا، اس کے چھوڑنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے، اور نفل کے ترک سے انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، سیدنا ابو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ ابو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور یہاں تک حدیث کی آیا اندر وضاحت کے ساتھ ہے، جس پر ائمہ اربعہ میں سے 3 ائمہ کا فتویٰ موجود ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ بولیے، نماز ہے۔ تو جب نماز چھوڑا ہوا ہے تو دعویٰ کر رہا میں مسلمان ہوں، اور اللہ بار بار اعلان کر رہا ہے نماز میں، نماز کے لیے حکم 300 سے زائد جگہ پر قرآن کے اندر آیا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، اور دوسری جگہ اللہ اعلان فرما رہا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، تمہیں یاد کروں گا، تم ذرا فجر اٹھ کر کے پڑھ کر میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دو، تم مجھے یاد کر لو، تم مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لو، تم سبحان ربی العظیم کہہ لو، تم میری حمد کر لو، میری ثنا کر لو، اس کے بعد تم بیٹھ کر کے مجھ سے کلام کر لو۔ یعنی اللہ سے کلام کرنا کیا ہے؟ یعنی قرآن پڑھ لو، مجھ سے ہم کلامی ملے گی، تو نے مجھے یاد کر لیا، اب میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم تنہائی کے اندر بیٹھ کر یاد کرو گے میں بھی تنہائی میں یاد کروں گا، اگر تم جماعت کے ساتھ بیٹھ کر کے مجھے یاد کرو گے میں تم سے اعلیٰ جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا ذکر ہے؟ تم نے نماز پڑھی، اس کی عبادت کی، اس کا ذکر کیا، اور اگر تنہائی میں کی ہے تو اللہ تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ کیا یاد کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے، کہتا ہے میرے بندے تو نے مجھے یاد کیا، تو نے مجھ سے رحمت مانگی، میں تمہیں رحمت کاملہ عطا کر رہا ہوں، تو نے مجھ سے رزق مانگا، میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، تو نے بن دیکھے مجھے خدا مانا ہوا ہے، تم نے میرے محبوب کے کہنے پر مجھے ایک وحدہ اللہ شریک مانا ہوا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے ایک مان لیا ہے، ایک دیکھے ہوئے کا کہاں مان لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پردے کے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ ایک ہی ذات ایسی ہے جس ذات نے اللہ رب العزت کو بغیر حجاب کے دیکھا ہے، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت پھر انعام سے نوازتا ہے۔ جب جماعت کے اندر جماعت ہوتی ہے نا، آج کل مسلمانوں کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی، الا ماشاء اللہ، جمعہ کے دن چلو چل آگے، 5 وقتہ میں کتنے آتے ہیں غور کریں، ہر محلے کے اندر مسجد موجود ہے، صبح مؤذن صدا لگاتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، یعنی مؤذن پیغام دے رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا اعلان ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لہذا آ جاؤ سب مل کر کے اللہ کو یاد کر لیں تاکہ وہ ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن مسلمان غفلت کی نیند سویا ہوا، 10 بجے تک اٹھتا ہے، 9 بجے تک اٹھتا ہے، وہیں پر اگر کوئی مال دنیاوی طور پر کسی دکان کا یا کوئی اور ملازمت کے اعتبار سے کوئی بھی سامان اگر اس کو رسید کرنا ہو، ایئرپورٹ پہنچنا ہو، ریلوے پہنچنا ہو، بس اڈے پہنچنا ہو، گھر سے کئی کلومیٹر دور تک جا کر کے اس رسید کرنا ہو، رات میں الارم بھی لگائے گا، انتظام کرے گا، گھر والوں کو آگاہ بھی کرے گا کہ جناب والا صبح میں نے فلاں جگہ سے وہ چیز رسید کرنی ہے،
اگر میں لیٹ ہو گیا یہ میرا کام نہیں ہوگا، اتنا پیسہ میرا ختم ہو جائے گا، لہذا سب اٹھا دینا، اور صبح سب انتظام کرتے ہیں اٹھانے کا۔ وارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ حالانکہ رات جلدی سونا چاہیے، عشاء پڑھ کر کے سونا چاہیے، اور سب ایک دوسرے کو آگاہ کر دیں کہ صبح جو ہی نماز کا وقت ہو ایک دوسرے کو اٹھا دو تاکہ پورے گھر والے مل کر اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا سلسلہ ہے اس کو یاد کرنے میں، اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بہترین طریقہ کیا بولیے؟ کتنی پڑھ رہے ہیں؟ بہترین طریقہ نماز ہے، بہترین طریقہ تلاوت قرآن ہے، لیکن اس کو فرصت ہے جو رب العالمین۔ اب توجہ، ایک چیز اور بتاؤں آپ، کیا کہتے ہیں جناب، اولاد کے لیے ایک مثال دے دوں، مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جہاں کوئی حادثہ ہو، جس طرح ابھی کووڈ کے اوپر مثال دے دیں، بنار زون بن گئی، کوئی ریڈ زون ہے، کوئی گرین زون ہے، کوئی اورنج زون ہے۔ اب ریڈ زون بن گیا تو ریڈ زون کا مطلب کیا ہوا بتائیے؟ جو ریڈ زون ایریا شروع میں، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ریڈ کیا ہے تو گرین کیا ہے تو فلاں کیا ہے، اورنج کیا ہے۔ شروع میں جب ریڈ زون کا سلسلہ تھا، جب سپریم کورٹ میں پہلا ایک کیس آیا تھا، تو اس دن میں نے کئی لوگوں کو دیکھے کہ چہرے مرجھائے ہوئے اور پریشان آ۔ وہ جو ریڈ زون ایریا تھا اس میں خود بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی جانے کی، اور بتائیے کوئی ریڈ زون میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار تھا؟ بولا نا، بولو نہیں تھے نا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ ریڈ زون میں چلا جائے، بیمار ہو جائے، اور بیمار ہو گئے تو یہ کووڈ ایسا ہے لے کر جاتا ہے، میرے بچہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، یہی ہے۔ لیکن مسلمان موت تو برحق ہے، وہ آنی ہے، گھر میں ہو تب بھی آنی، بازار میں ہو تب بھی آنی، اورنج سیل میں ہے تب بھی آنی، ریڈ میں ہے تب بھی آنی ہے۔ لیکن ہم انتظام کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں کہ بچے کی جان کو بچانا ہے، اپنی جان کو بچانا ہے، کس لیے جناب کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اسی طرح آگ ہے، گیس ہے، اس سے آپ بچاتے ہیں، آگ سے کہیں ہاتھ نہ جل جائے، ہمارا بچہ نہ جل جائے، کوئی گرم چیز ہمارے جسم پر نہ پڑ جائے یا ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سب انتظام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو۔ لیکن ذرا غور کرو، اگر دنیاوی آگ سے بچنے کا انتظام کر رہے ہو تو اس جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے، دہتی ہوئی آگ سے بچنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اہل و عیال کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچا لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا سخت ہے جہنم، کوئی انتظام کرتا ہے؟ اس کے لیے کبھی غور کیا؟ دنیاوی آگ سے بچا رہے ہو، جہاں کووڈ ہے اس طرف نہیں جانے دے رہے ہو، ماسک کا استعمال کر رہے ہو، سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھ رہے ہو، یہاں تک کہ 1.5 سال تک کہ پورا معاشرہ جہالت کی طرف جا رہا ہے، اسکولوں کا جناب والا ستیاناش ہو چکا ہے، مدارس کی وہی حالت ہے، ایجوکیشن کا سلسلہ بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ سے پوچھا جائے وجہ کیا ہے، فرمایا بھائی ہم حفاظت کر رہے ہیں کہیں آپ کے بچے کو کووڈ نقصان نہ پہنچا دے، یہی ہے نا۔ چلو وہ پردے میں کیا ہے اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال تک آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے دور رکھا ہوا ہے، محض اس لیے کہ کہیں بیماری نقصان نہ پہنچا دے۔ گورنمنٹ بھی انتظام کر رہی ہے، لیکن غور کر، یہ عارضی دنیا ہے، تم نے کبھی غور کیا کہ آگے ہم جائیں گے، جہنم تیار ہے، ہم آج دنیا کے اندر زمین کے اوپر ہی اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کروا دیں، کبھی غور کیا؟ افسوس کا مقام ہے، پہلے کی مائیں بہنیں بزرگ گھر کے سب، گھر کا جو بڑا فرد ہے وہ اٹھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، اپنے پریوار کو اٹھاتا تھا کہ اٹھ جاؤ، سونے کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا ٹائم ہے۔ یار خنزیر ہے نا، یہاں کی زبان میں لوگ بولتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان پاک
اس کا مطلب ہے میری تو پاک نہیں ہے، آپ کی نماز کیسے پوچھے؟ قرآن کے اندر ذکر ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور وہاں اگر قرآن میں آیت آپ پڑھو گے تو وہاں ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکیاں بھی ملنی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ قرآن کا اپنا اعجاز ہے۔ یہ دنیاوی ایسی باتیں ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان پاک نہیں رہتی 40 دن تک، کیسے ہے اس کو مسئلہ بولو صاحب لفظوں میں مسئلہ نہیں، یہ صاحب لفظوں میں سنو۔ لیکن سنو، خنزیر سب سے بدترین چیز ہے جو نجس العین ہے۔ کیا بولو؟ نجس العین ہے۔ لیکن سنو، خنزیر بھی صبح صبح بے نمازی کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ساتھ لفظوں میں سنو، یہ میری بات نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لکھا ہے کتب کے اندر۔ خنزیر بدترین جانور ہے، نجس العین ہے، اور قرآن نے اس کی حرمت بتا دی۔ تم پر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے اوپر ہم نے حرام قرار دے دیا حرمت علیکم المیتۃ، مردہ، والدم، خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا جائے، اس کو ہم نے تم پر کیا کر دیا؟ بولو، بولتے ہیں کیا کیا؟ بولو۔ اس آیت کو بھی سمجھ لو، تھوڑا یہاں سے تھوڑا عقیدہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو۔ تم پر حرام کیا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ بولو، مردار حرام ہے، والدم، اور خون حرام ہے۔ اس لیے ذبح کرتے ہو نا، ذبح کر کے جانور کے اندر سے یہ خون حرام ہے، یہ نکل جاتا ہے، پورا خون نکل جائے۔ کچھ خون ہیں جو اندر رہتے ہیں، وہ الگ قسمیں ہیں، وہ پاک قرار دیے، باقی جو بہنے والا خون ہے وہ پورے کا پورا نکلے گا، یہ حرام ہے، اس کا نکالنا ضروری ہے۔ خون حرام ہے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ ایک آیت ہو رہی، اس کو وہ اگلے والا جملہ جو ہے نا اس آیت میں، اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے اور اپنے عقیدے کو بھی دیکھنا ہے۔ آگے فرمایا گیا تم پر مردار حرام، تم پر خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جن پر۔ اب یہاں سے وہابی آپ کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جناب والا آپ نے میاں وسیع صاحب کا عرس آنے والا ہے، نیکسٹ جمعرات رات جو ہے عصر کے بعد سے خدمات شروع ہوں گے اور جمعے کے دن دعا ہونی ہے۔ یہ بھی آپ کو میں ایک اعلان بھی کر دیتا ہوں، جو پہنچنا چاہیں مقدر ہے جن کو پہنچنے کی کوشش کریں۔ جناب والا سورن کوٹ سے بھی، مینڈر سے بھی، بڑے بڑے بھینسے جن کو یہاں کی زبان میں چھوٹا بولتے ہیں، وہ گئے وہاں، بابا غلام شاہ بادشاہ کے یہاں جاتے ہیں، سائیں بابا سرکار کے یہاں جاتے ہیں، حضرت ناگا باجی صاحب علیہ رحمہ، کہہ دو سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نائب بغداد حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب کے یہاں جاتے ہیں۔ اب لوگ نیاز مانگ لیتے ہیں، جناب کیا جی، اور یہ ہم ایک بکرا یا ایک ہنڈو وہ ہم لاکھ دربار میں چڑھائیں گے، نام لیتے ہو نہیں؟ بولو نا۔ اب یہاں سے کیا کرتے ہیں جتنے بھی وہابی لوگ ہیں وہ یہ سب کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ تم پر حرام ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے جی یہ چھوٹا کس کا ہے، یہ گائے کس کی ہے، یہ بکرا کس کا ہے، کوئی کہہ رہا جی ناگا سرکار کا ہے، کوئی کہہ رہا جی سید حبیب اللہ شاہ صاحب کا ہے، کوئی کہہ رہا جی لال دربار کا ہے، کوئی کہہ رہا جی فلاں ولی کا ہے، لہٰذا یہ غیر اللہ کے نام پر ہو گئے، یہ تمہارے لیے کھانا حرام ہو گئے، یہ پٹی پڑھاتے ہیں۔ اب جناب والا یہاں سے تھوڑی سی بات میں اور سمجھا کر کے خلاصہ اس کا سن لو، اس کا مقصد کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت آپ ذبح کرو جانور، کیا کرو؟ ذبح کرو۔ ذبح کرو، ذبح کرتے وقت آپ کسی نے اگر کہہ دیا بسم اللہ محمد تو جانور حرام ہو جائے، یہاں تک کہ ولی کا نام تو بات کی بات ہے، حضور کا نام بھی اگر کسی نے لے کر کے ذبح کیا تو جانور حرام ہے۔
ورنہ اس طرح نام دینے سے جانور حرام نہیں ہوتا. ورنہ جناب والا ہر آدمی کے گھر میں بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کس کی بھینس ہے؟ جناب فلاں ماسٹر یونس صاحب کی، یوسف صاحب کی بھینسیں جی، فلاں صاحب کی، جناب ملک مجید صاحب کی، جناب یہ فلاں صاحب کی بکریاں ہیں جی. تو سب کے اوپر نام جو پکارا جاتا ہے کس کا؟ غیر اللہ کا. کس کا؟ آپ ان کی زبان میں سنیں، کس کا؟ غیر اللہ کا. نصیر صاحب ہے معذرت اللہ تو نہیں نا کہا جناب مکان کس کا ہے؟ یہ ماسٹر نصیر صاحب کا ہے. حالانکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. کس کا ہے؟ حقیقی مالک اللہ ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ تو نام کیا کہتے ہیں اس مسجد کا؟ نام کیا ہے؟ غوثیہ جامع مسجد. تو نام غوثیہ جامع مسجد پڑ گیا، غوث پاک کا نام آ گیا یہاں، نسبت آ گئی غوثیہ جامع مسجد. تو معاذ اللہ پھر تو مسجد میں آنا نماز پڑھنا بھی حرام ہو گیا. ہاں اگر کوئی نماز معاذ اللہ غوث پاک کی عبادت سمجھ کر کے پڑھے گا تو پھر ایمان سے بھی کیا ہے، لیکن نماز کس کی ہے؟ پتہ چلا خالی نام رکھنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب ذبح کرو گے اس وقت اگر اللہ کے علاوہ بسم اللہ یا اللہ اکبر کے علاوہ کسی دوسرے کا بھی نام لو گے، اگرچہ آپ حضور کا نام لے لو، جانور حرام ہو جائے گا، وہ کھانا جائز. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ ورنہ جو قاعدہ قانون انہوں نے بنایا ہوا اس اعتبار سے نہ مکان بچ سکتا ہے، یہاں تک کہ نہ بیویاں بھی نہیں بچ سکتی. نہ کس کی بیوی ہے؟ جناب فلاں صاحب کی بیوی ہے. زید صاحب کی بیوی ہے. ہندہ کس کی بیوی ہے؟ فلاں صاحب کی. جناب فلاں صاحب کی بیوی ہے تو یہ تو معاذ اللہ پھر بیوی فلاں صاحب کی ہے، تو پھر تو غیر اللہ کا نام اس پر لے لیا گیا ہے. تو انسان یا جو چیزیں بھی ہیں نا یہ سب کی سب اللہ ہی حقیقی مالک ہے. اس کا کہہ دو سبحان اللہ. میرا اور آپ کا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ رب العزت ہے. حقیقی مالک وہ ہے. یہ مجاز ہے جو بولا جاتا ہے فلاں کا مکان ہے، فلاں کا جانور ہے، فلاں کی عورت ہے، فلاں کا بچہ ہے، یہ مجاز ہے. حقیقی معنی میں ہم سب کا مالک کون ہے؟ بولو کیا کہتے ہیں ہم؟ انا للہ. قرآن ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میرے دوستوں بزرگوں پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ پڑھا کرو. اگر پڑھتے نہیں خود تو کم سے کم جو پڑھے لکھے علماء ہیں نا، اب بتائیے ڈاکٹر کا کام اپنا ہے، اس کا ڈاکٹری کورس ہے. پائلٹ کا کام، کوئی جنابے والا مجھے یہ بتائیے ٹرین چلانے والا اگر اس نے جہاز اڑانا نہیں سیکھا وہ جہاز اڑا پائے گا؟ بائک چلانے والا کبھی ٹرک چلاتا ہے اگر اس نے سیکھا نہیں ہے. اسی طریقے سے آج سلسلہ کیا ہو گیا، لوگ علم دین کو پڑھتے ہی نہیں، یعنی یہ کورس کرتے ہی نہیں. علم دین خالی پڑھنے کا نام یہ نہیں کہ کتابیں پڑھ لی، خالی مطالعہ کر لیا، اردو پڑھنی آتی ہوگی تو اردو پڑھ لی، انگلش پڑھنی آتی ہوگی تو انگلش پڑھ لی، یوٹیوب سے کچھ سیکھ لیا. یہ نہیں. جب تک بندہ صحیح معنوں میں مدارس میں آ کر کے ایجوکیشن حاصل نہ کرے وہ مذہبی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا ہے. غیر اعظم کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ خطبہ نہ دے، وہ تقریریں نہ کرے، واضح نصیحت نہ کرے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو خود ہی پتہ نہیں ہے. جس طرح ایک ایگزامپل میں دوں، آج لوگ کچھ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ حدیث جناب والا، ہم حدیث کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں. ارے حدیث تو ڈائریکٹ حضور کی ازواج مطہرات بھی نہیں سمجھ سکی. حضور کی ازواج مطہرات، حضور سے ایک مرتبہ تمام ان کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں وہ سب بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے ایک دن عرض کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو معلوم ہے، علم غیب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے عطا سے حضور جانتے ہیں. سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. کیا مطلب نکلا؟ آپ سب اس سے کیا سمجھے؟ یعنی جو لمبی باہوں والی ہوگی، یہی ہے نا. یا ہاتھ اس کو اس سے آگے آگے آپ کہتے ہو، کچھ لوگوں کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ یہی سمجھو گے کہ جناب جس کا ہاتھ لمبا ہو گیا. تو یہاں تک کہ وہ ازواج مطہرات امہات المومنین انہوں نے بھی کیا کیا، ایک چھڑی لی اور لے کر کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے. یعنی جب وہ نہ سمجھ سکی تو آج کا کیا آدمی سمجھے
آپ کا چلنا لازم ہو جایا کرتا ہے۔ اب کیا انہوں نے چھڑی لے کر ناپنا شروع کر دیا۔ بعد میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے پردہ فرمائی۔ اس وقت سب کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت اس سے مراد کیا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، اس سے مراد یہ تھا کہ جو زیادہ سخی ہوگی، کیا تو سبحان اللہ، حضور نے یہ بتایا کہ جو سخی زیادہ ہوگی، زیادہ سخاوت کرنے والی، ہاتھ کشادہ ہوگا اس کا، وہ زیادہ سخاوت کر رہی ہوگی۔ اس کے بعد جا کر حدیث سمجھ میں آئی کہ جناب والا کہ اس سے مراد لمبائی یہ نہیں ہاتھ کی، بلکہ اس سے مراد سخاوت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس طرح کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ حدیث لے لی ہے کہ رفع یدین کی ڈائریکٹ یہ ہے جی، عامر بن جہر کی ڈائریکٹ یہ ہے جی، فلاں اس کو ذوف کہہ دیا فلاں نے۔ ہم ڈائریکٹ نیٹ سے جناب سرچ کر کے محدث بنے پھر رہے ہیں، پھر معاذ اللہ اس کا مطلب اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے وہ سب کے سب معاذ اللہ کوئی جاہل تھوڑے تھے۔ اس لیے یہ اصلاح معاشرہ کے حساب سے میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے 5 وقتہ نماز کے لیے سبحان اللہ کو یاد کیجیے، اس کا شکر ادا کیجیے، کھانا کھائیے تو الحمدللہ کیجیے، پانی پیے تو الحمدللہ کیجیے، ٹھیک ہے، لباس پہنیے اس پر شکر ادا کیجیے، جو سانس دے رہا ہے اس پر شکر ادا کیجیے۔ ایسا میں نہیں، کیونکہ وقت ہو چکا، بات بڑھ جائے گی، آگے کوئی اچھی بات نہیں ہے، وقت پورے پر انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوتا ہوں تو اسی پر بات ختم کرنی ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، صدقہ و خیرات خوب کیجیے۔ الحمدللہ آپ کا ادارہ دارالفیضان مصطفیٰ حاجی سرفراز صاحب اس کے بانی ہیں، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، سب بولو آمین۔ بڑا اچھا کام اللہ نے ان سے لے لیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت حافظ صاحب ہمارے پاس یو پی سے تشریف لائے جنہوں نے ابھی تلاوت فرمائی ہے۔ حفظ کا درجہ الحمدللہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے دھیرے دھیرے کر کے کلاسیں کھلیں گی جیسے گائیڈ لائنس ہوتی ہے، تو حفظ کے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ جتنے حضرات لنگر میں دینا چاہیں یا صدقات جو ہوتے ہیں، لوگوں نے بکرے بھی روک کے رکھے ہوئے تھے، حالانکہ روکنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کا صدقہ اگر مدرسے میں آئے گا نا، وہ 10% اگر بچے نہیں ہیں تو بک کر کے اس کا پیسہ تعمیری کام میں لگ جاتا ہے، ایسا بھی نہیں، لیکن لوگوں نے روک کے رکھے ہوئے تھے جناب، بچے نہیں تو بکرے کہاں جائیں گے۔ پھر بعض مرتبہ تو یہ بھی کہتے ہیں جناب صدقہ تو دیں لیکن مولوی کھا جائیں گے، یعنی صدقہ آپ مسجد میں پہنچا دو، مسجد میں مولوی رہتا ہے، صدقہ تو ہم دیں لیکن مولوی کھا جائیں گے۔ وہ بھائی پھر دے کس لیے رہا ہے؟ اگر صدقہ نکال رہا ہے کھانے کے لیے نکال رہا ہے تو کھائیں گے کون؟ وہاں مسجد میں مولوی ہی ہے، مدرسے میں مولویوں نے کھانا ہے نا، پھر دوسرا کون ہے؟ بھائی صدقہ تو دیتے لیکن مولوی کھا جائیں گے، وہ جو صدقہ دیتے ہیں مولوی سب کھا جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ رونا اپنا وقت وہ ہنس ہنس کے یوں کہتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، طلب کرتے ہو داد حسن پھر تم وہ بھی غیروں سے، مجھے سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے انسان تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو، علماء ائمہ مجتہدین کے نقشہ قدم پر چلو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے فالو کرنے والے لوگ یہاں الحمدللہ پوری ایشیا کے اندر کثرت سے امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سعودی کے اندر بھی آپ جائیے الحمدللہ حنفی ہی آپ پائیں گے، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی تقلید میں رہو، جس میں آپ و اجداد رہے، تاکہ آپ کے لیے اور کوئی پریشانیاں کھڑی نہ رہیں۔ اور جو صدقات بھیجنا چاہیں آپ بکروں کو بھی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کھائیں گے تو ضرور طلبہ ہیں، بھیج دیا کریں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا، باہر ایک سنئی ہے ہمارے گاؤں کے اندر، اوپر سنئی میں محلہ خواجہ ونڈ یم کے اندر خواجہ اور سب لوگ وہاں اکٹھے ہیں، محلہ خواجہ اور دیگر، وہاں مسجد کا لینٹر ہے، باہر ہمارے 2 احباب آئے ہیں جو اس مسجد کے لیے جو ہے چندہ کر رہے ہیں، نکلتے ہوئے گیٹ پر جم کر کے اس مسجد